میں کوئی روایتی خطیب نہیں ہوں، نہ روایتی گفتگو میں کرتا ہوں، نہ مجھے پسند ہے۔ اس دور میں سب سے قیمتی چیز انسان کا وقت ہے۔ لوگ وقت نکال کر آئیں تو انہیں کوئی کام کی بات بتانی چاہیے، ایسے وقت پورا کر کے ہم اٹھ جائیں دائیں بائیں کی باتیں کر کے، یہ میں دیانت کے خلاف سمجھتا ہوں۔ امید کروں گا کہ آپ حضرات کی توجہ پوری میری جانب رہے گی تو میرا مدعا آپ کو سمجھ آئے گا۔ آپ ایک وعدہ کریں، بلکہ دو وعدے کریں۔ ایک یہ کہ میری کوئی بات اگر آپ کے دل کو لگے، سمجھ میں آئے، تو آپ نے 5 کلو کا سر نہیں ہلانا، 2 چھٹانک کی زبان ہلانی ہے، ایک دفعہ محبت سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ تھوڑا اونچا بولو سبحان اللہ۔ بس ایسے آپ ساتھ دیں گے نا میرا؟ اس کے کہنے سے مجھے بھی احساس رہے گا کہ میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا، میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، اور آپ کا نامہ عمل بھی بھرتا جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا وعدہ یہ کریں کہ آپ کو جو باتیں سمجھ آئیں گی اس پر خود بھی عمل کریں گے اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ ارادہ ہے نا سب کا انشاءاللہ؟ میں چھوٹے چھوٹے پہلو سارے ٹچ کرتا جاؤں گا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ پہلی بات، ماہ ربیع الاول جیسا کہ میں نے عرض کیا، پیارے آقا کے میلاد کا مہینہ، بولو کس کا مہینہ؟ میلاد کا مہینہ۔ میلاد کا لفظ ولادت سے نکلا ہے، اور ولادت کہتے ہیں پیدائش کو۔ میلاد النبی کا معنی کیا ہوا؟ پیارے آقا کی، سارے بولو پیارے آقا کی۔ یہ تقریر نہیں ہے، سبق ہے، اس کو آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے، یاد کرنا ہے، دہرانا ہے۔ میلاد النبی، حضور کی پیدائش۔ اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے علم میں یہ بات ہوگی اور ہونی چاہیے، جس کسی بندے کی بھی پیدائش ہوتی ہے تو پیدائش اور ولادت کا ایک پروسیس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولو بھائی، وہ پروسیس کیا ہے؟ انسان پہلے باپ کی پشت میں ہوتا ہے، پھر اپنے ماں کے رحم میں آتا ہے، پھر 9 ماہ تک اپنی ماں کے پیٹ میں وہ وقت پورا کرتا ہے، پھر اپنے وقت مقررہ پر وہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو پیدائش کہا جاتا ہے، اسی کو ولادت کہا جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اب میرا سوال ہے آپ سے، مجھے بتائیں، یہ جو پروسیس میں نے بتایا ولادت اور پیدائش کا، یہ پروسیس انسان اور بشر کا ہوتا ہے یا نور کا ہوتا ہے؟ ذرا بولتے جائیے۔ انسان اور بشر کا۔ نور جس کا میٹیریل ہو، جو نور سے بنا ہو، وہ کبھی بھی اس پروسیس سے گزر کر دنیا میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پر آپ سے پوچھتا ہوں، جبرائیل علیہ السلام بشر ہیں یا نور ہیں؟ تھوڑا اونچی بولو نا یار، کھل کے بولو، پریشان نہ ہو۔ کیا ہے ان کا میٹیریل؟ ان کی ذات نور ہے۔ کبھی سنا جبرائیل علیہ السلام کی کوئی ماں ہے؟ ان کا کوئی باپ ہے؟ ان کا کوئی خاندان ہے؟ جب ماں اور باپ ہیں ہی نہیں تو وہ اس پروسیس سے گزر کر پیدا ہوئے ہوں گے؟ نہیں۔ نورانی مخلوق اس پروسیس کی محتاج نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ اس پروسیس سے گزر کر آئے، کم از کم وہ نور، باتیں سمجھنا میری، کم از کم وہ نور نہیں ہے۔ یہ خاصہ کس کا ہے؟ بشر کا اور انسان کا۔ میرے آقا کی اماں حضور تھی یا نہیں تھی؟ والد گرامی تھے یا نہیں تھے؟ خاندان بھی تھا، ننہال بھی تھا، ددیال بھی تھا۔ میرے آقا بھی اپنے والد گرامی کی پشت مبارک میں تھے، پھر اپنی اماں حضور کے مبارک پیٹ میں حضور نے وقت گزارا، پھر 9 ماہ بعد دنیا میں آپ کی ولادت اور میلاد ہوا۔ یہ ولادت اور میلاد بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات نور، پوائنٹ سمجھنا میرا، اللہ کے نبی کی ذات نور نہیں ہے۔ اگر نور ہوتی تو میلاد نہ ہوتا، میلاد ہوا ہے تو نور نہیں ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ ربیع الاول میلاد النبی کا مہینہ، تو 2 باتوں میں ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نور تھے یا نور من نور اللہ تھے۔ بھائی حضور کو نور کہتے ہو تو میلاد کا انکار کرو، میلاد مانتے ہو تو نور کے عقیدے کا انکار کرو۔ پوائنٹ سمجھ آیا میرا؟ نہیں آیا؟ ایک دفعہ محبت سے کہو سبحان اللہ۔
تو جو کام کی باتیں ہوتی ہیں نا ان پر سبحان اللہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب مجھے بار بار یاد دہانی نہ کرانی پڑے آپ کو، یہ دو الگ الگ باتیں، دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے کہ ایک ہی وقت میں ہم حضور کو نور بھی مانیں اور ایک ہی وقت میں حضور کے میلاد کا عقیدہ بھی رکھیں، دونوں میں تضاد ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ کے نبی بشر تھے، بولو اللہ کے نبی بشر تھے۔ اب ایک چیز اور اس کے ساتھ کلیئر کر دوں تاکہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ مجھے ایک بندہ ملا، مجھ سے اس نے سوال کیا، مجھے کہنے لگا آپ کا تعلق کون سے مسلک سے؟ میں نے کہا میرا تعلق علماء دیوبند کے مسلک سے ہے، میں دیوبندی کہلاتا ہوں بحمداللہ۔ مجھے کہنے لگا جی آپ کے مسلک کے بارے میں ہم نے عجیب و غریب قسم کی باتیں سنی ہیں۔ میں بڑی کھلی ڈھلی باتیں کر رہا ہوں، تنقید میرا مزاج نہیں ہے، تنقید نہیں کروں گا، لیکن اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی صفائی یہ میرا رائٹ ہے نا، میں دے سکتا ہوں۔ میری بات دل کو لگے مان لینا، نہ لگے تو کوئی زبردستی، کوئی ناراضگی والی بات، میرے دلائل پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے پوری۔ کہتے جی آپ کے مسلک کے بارے میں عجیب و غریب بات سنی ہے، بلکہ باتیں سنی ہیں۔ میں نے کہا کیا بات سنی آپ نے؟ کہنے لگا آپ لوگوں کے مسلک کے بارے میں ہم نے سنا کہ دیوبندی نظریے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نعوذ باللہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ ایسی بات سنی ہے کبھی آپ نے؟ جی حضور کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، تو نبی کو اپنے جیسا سمجھنا یہ تو اللہ کے نبی کی بہت بڑی توہین ہے، گستاخی ہے یہ تو۔ میں نے کہا بھائی آپ کی غلط فہمی ہے، میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں جو شخص اللہ کے نبی کو اپنے جیسا سمجھے اس سے بڑا کائنات میں کوئی مردود نہیں، کوئی لانتی نہیں، وہ بڑا ملعون ہے شخص جو اللہ کے نبی کو اپنے جیسا سمجھے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ کو کسی نے غلط فہمی ڈال دی۔ مجھے کہنے لگا چلو ابھی میں چیک کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہنے لگا بتائیں آپ کا تعلق کس جنس سے ہے؟ میں نے کہا بشر۔ ہم سب کون ہیں؟ سارے بولو بھائی، جو انسان ہے وہ بشر ہے نا۔ میں نے کہا جی میں انسان ہوں، میں بشر ہوں۔ کہنے لگی اللہ کے نبی کیا تھے؟ میں نے کہا بشر۔ کہتے کہہ دیا نا اپنے جیسا۔ وہ پوائنٹ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ حضور بھی بشر، آپ بھی بشر، تو اسی کو کہتے ہیں اپنے جیسا کہنا۔ یہ تو توہین ہے بہت بڑی اللہ کے نبی کی۔ ادھر سے کہتے ہو ہم نہیں کہتے اور ادھر سے مان بھی رہے ہو۔ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی لگی۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا صرف نام سے آپ کو شبہ پڑا کہ میرا نام بھی بشر اور اللہ کے نبی کو بھی میں نے کیا کہا؟ بشر۔ تو ایک جیسا نام رکھنے سے کیا دو چیزیں ایک ہو جاتی ہیں؟ میں مثالیں دیتا ہوں، آپ سے ایک سوال ہے، توجہ کرنا بڑی۔ کبھی چیزیں دو ہوتی ہیں، نام دونوں کا ایک رکھ دیا جاتا ہے۔ نام ایک رکھنے سے دونوں کا اسٹیٹس، مرتبہ اور مقام ایک ہو جاتا ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ اب ذرا میرے ساتھ بولنا، آپ گنتے چلے جائیں، میں مثالیں دیتا ہوں۔ ہماری گلیوں کی نالیوں میں جو بہہ رہا ہے اسے کیا کہتے ہو؟ بولتے جاؤ بھائی۔ اللہ آپ کو حج عمرے کی توفیق دے، وہاں جاؤ، گیلنوں میں بھر بھر کے لاتے ہو، تبرک کے طور پر تھوڑا تھوڑا سب کو پلاتے ہو، اسے بھی کیا کہتے ہو؟ اب چیزیں کتنی ہیں؟ دو، نام کیا ہے؟ ایک۔ یہ بھی پانی اور وہ بھی پانی، کیا دونوں کا نام ایک رکھنے سے دونوں کی حیثیت، مرتبہ اور مقام ایک ہو گیا؟ اونچی بولو سارے۔ ہماری گلیوں میں، ہماری سڑکوں میں، ہمارے رستوں میں، ہمارے پیروں تلے جو روندا جاتا ہے اسے بھی پتھر کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو بیت اللہ کے پھیرے اور چکر نصیب کرے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے وقت ایک چیز پڑی ہے وہاں پر بھی جس کو بوسہ دینا، چومنا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہو، اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ پتھر کہتے ہیں جناب۔ چیزیں کتنی ہیں؟ دو، نام کیا ہے؟ ایک۔ کیا دونوں کا مرتبہ، حیثیت ایک ہو گئی؟ آپ کے علاقے میں نوجوان کرکٹ اور ہاکی کھیلتے ہیں، جس جگہ پر کھیلتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ میدان۔ اللہ آپ کو حج پر لے جائے تو حاجی لوگ حج کے دوران منا اور مزدلفہ میں، عرفات میں جہاں جا کر ٹھہرتے ہیں، کچھ وقت گزارتے ہیں۔ یہ عرفات اور منا بھی کیا ہیں؟ میدان۔ چیزیں کتنی ہیں؟ دو، نام کیا ہے؟ ایک۔ کیا دونوں کا مرتبہ، حیثیت ایک ہو گئی؟ نہیں۔ ہمارے کشمیر
اور مری میں چلے جاؤ، بڑے بڑے خوبصورت اور بڑے بڑے اونچی چوٹیاں اور پہاڑ ہیں۔ اللہ آپ کو حج پر لے جائے، مکہ مدینہ لے جائے، تو مکہ مدینہ میں بھی جبل احد، جبل سور، یہ دونوں بھی کیا ہیں؟ پہاڑ۔ چیزیں کتنی ہیں؟ دو، نام کیا ہے؟ ایک۔ کیا دونوں کا مرتبہ ایک ہو گیا؟ نہیں۔ آپ بازار میں دکان پر جاتے ہو، کتابوں والی دکان پر، دو گتوں، دو کاٹھیوں اور چند ورقوں پر مشتمل ایک چیز خریدتے ہو، اسے کیا کہتے ہو؟ کتاب۔ آپ مسجد میں آتے ہو، مسجد کی الماری میں سے بھی دو گتوں، چند صفوں پر مشتمل ایک چیز کو اٹھا کر پڑھتے ہو، اسے بھی کیا کہتے ہو؟ کتاب۔ چیزیں دو ہیں، نام کیا ہے؟ ایک ہے۔ کہ دونوں کی حیثیت اور مرتبہ ایک ہو گیا؟ نہیں۔ تو پتہ چلا نام ایک رکھنے سے مرتبہ ایک نہیں ہوتا۔ اب سنو، علماء دیوبند کا عقیدہ دل کو لگے تو کوئی زبان چپ نہیں رہنی چاہیے۔ میں اپنے اکابر کے عقیدے کی وضاحت کر کے لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آب زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پر پانیوں جیسا پانی نہیں۔ ساری کائنات کے آب شفا مل جائیں، آب زمزم کے ایک گھونٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پر پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ ساری کائنات کے زمرد و یاقوت مل جائیں، حجر اسود کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مینا اور عرفات میدانوں میں سے میدان ہے، پر میدانوں جیسے میدان نہیں۔ ساری کائنات کے میدان مل جائیں، اس کے ایک ٹکڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جبل احد اور جبل سور پہاڑوں میں سے پہاڑ ہیں، پر پہاڑوں جیسے پہاڑ نہیں۔ ساری کائنات کے پہاڑ مل جائیں، اس کے ایک پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کتابوں میں سے کتاب ہے، پر کتابوں جیسی کتاب نہیں۔ ساری کائنات کی کتابیں مل جائیں، اس کی ایک سطر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میں اسی بنیاد پہ کہتا ہوں، میرے پاک پیغمبر بھی بشروں میں سے بشر ہیں، پر بشروں جیسے بشر نہیں۔ ساری کائنات کے بشر مل جائیں، میرے مصطفیٰ کے جوتے کی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ محمد مصطفیٰ زندہ باد، محمد مصطفیٰ زندہ باد، خلافت راشدہ۔ پوائنٹ سمجھ آیا میرا؟ نہیں آیا؟ تو لفظ بشر سے آپ کو دھوکہ لگا، آپ نے کہا جی ہم بھی بشر، نبی بھی بشر، نعوذ باللہ اپنے جیسا، کس بے وقوف نے اپنے جیسا کہہ دیا؟ ہمارے جیسوں سے کائنات بھر جائے، میرے نبی کی ذات تو بہت بڑی، میرے نبی کا جوتا تو بہت بڑا، جوتے کے ساتھ لگنے والی مٹی کے ذرے کے برابر بھی ہم، اونچی آواز سے بولو۔ چلو میں ایک اور زاویے سے کہتا ہوں، کس نے کہا ہم نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں؟ یہ غلط پروپیگنڈا کر کے تمہیں ہم سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ مسئلہ یہ ہے، ہم غیروں سے سنتے ہیں، ہماری بات ہم سے نہیں پوچھتے۔ ہم سے تو پوچھو آ کر بابا ہمارا عقیدہ ہے کیا؟ کسی نے بہت خوب کہا، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ہمیں بھی تو سنو آ کر، ہمارے دلائل کو بھی تو پرکھو آ کر، پھر فیصلہ کرو گے۔ انشاءاللہ آپ کو غلط فیصلہ نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم نبی کو بشر کہتے ہیں، پر اپنے جیسا، اونچی آواز سے بولیے۔ مثال کے طور پر میں اور آپ بولتے ہیں، منہ سے تھوک نکلتا ہے، میرے مصطفیٰ بولتے تھے، منہ سے نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ میں اور آپ بولتے ہیں، بات بنتی ہے، میرے مصطفیٰ بولتے تھے، حدیث بنتی تھی، قرآن بنتا تھا۔ میرے اور آپ کے بولنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، میرے مصطفیٰ بولتے ہیں، اللہ وحی بنا کر، قرآن بنا کر نازل کر دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے تھوک سے لوگ نفرت اور حقارت کرتے ہیں، میرے نبی کے منہ مبارک سے تھوک نکلتا تھا، صحابہ ہاتھوں پہ لے کے چہرے اور جسم پہ مل لیتے، حضور کے تھوک کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ میرے اور آپ کا تھوک جراثیم سے بھرا ہوا، گندگی سے بھرا ہوا، میرے آقا کا تھوک آب شفا کا کام کرتا۔ جناب علی کی دکھتی آنکھوں پہ لگا، شفا مل گئی۔ ابو بکر کی ایڑی پہ لگا، سانپ کے زہر کا اثر جاتا رہا۔ 4 صحابہ کے کھانے میں پڑا، 1400 کو پورا ہو گیا۔ وہی میرے نبی کا لعاب کڑوے کنویں میں پڑا، اللہ نے شہد سے زیادہ میٹھا کر دیا۔ کس نے نبی کو اپنے جیسا کہہ دیا؟
غلط فہمی کو دور کرو، میں اور آپ چلتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے مصطفیٰ نے جہاں قدم رکھے قیامت تک کے لیے ان نشانات قدم کو اللہ نے اسوہ اور نمونہ بنا دیا۔ میرے نبی کے قدم مکہ کی دھرتی پہ لگے، مکہ مکرم بن گیا، کھجوروں کی دھرتی پہ لگے، مدینہ منورہ بن گیا۔ میرے نبی کے قدم بیت المقدس میں لگے، قبلہ اول بن گیا۔ میرے نبی کے قدم خدا کے عرش پہ لگے، قیامت تک عرش بھی اپنے مقدر پہ ناز کرتا رہے گا۔ میری اور آپ کی نگاہ میں کوئی آئے، اسے نظر لگ جاتی ہے، اگلا بیمار ہو جاتا ہے، اگلا بستر پہ لگ جاتا ہے کہ جی فلاں بندے کی نظر لگ گئی، ہماری نظر میں فطور پایا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی نظر میں بھی کیا کمال تھا، وہ نگاہ میرے نبی کی جس پہ پڑی، جو نگاہ مصطفیٰ میں آیا، اللہ نے اس کو بھی 4 چاند لگا دیے، اس کی عزتوں کو بھی اللہ نے پر لگا دیے۔ مثال کے طور پر میرے نبی کی نگاہوں میں مکہ کا ایک تاجر آیا، ابو بکر صدیق بنا، ہاتھ میں تلوار لہراتا قاتل آیا، عمر فاروق اعظم بنا، ایک بزنس مین آیا، عثمان غنی بنا، ایک گلیوں میں کھیلتا بچہ آیا، علی حیدر کرار بنا، ابو ہریرہ آیا، محدث امت بنا، ابن عباس آیا، مفسر امت بنا، ابن مسعود آیا، فقیہ امت بنا، ابو عبیدہ آیا، امین امت بنا، خالد ابن ولید آیا، جرنیل امت بنا۔ توجہ کرنا، میرے نبی کی نگاہوں میں ایک ایسا شخص آیا جو اپنا نہیں بیگانہ ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، دیسی نہیں پردیس کا ہے، آقا نہیں غلام ہے، امیر نہیں غریب ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، لیکن وہ کالا بلال میرے نبی کی نگاہوں میں آیا۔ وہ چلتا زمین پہ تھا تو قدموں کے کھٹکے جنت کی حوروں کو سنائی دیتے تھے۔ نبی میرے جیسا بولو سارے یار۔ یہ تو میں نے کچھ مثالیں جھلکیاں عرض کی ہیں، میں بات اگلی عرض کرنا چاہوں گا۔ اس لیے یہ غلط فہمی دور کرو کہ ہم نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، اپنے جیسا لیکن ہیں بشر۔ بولو ہیں، سارے بولو ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور ہے، یاد کر لیں، جو سب کے کانسیپٹ کو کلیئر کر دے گی۔ آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، یہ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، ان بچوں سے لے کر بوڑھوں تک میرا سب سے ایک سوال ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ، سائنس نے بڑی ترقی کر لی دنیا میں، سائنس کی ترقی کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ سائنس نے دنیا میں بے شمار مخلوقات دریافت کی ہیں یا نہیں کی؟ اونچی بولو بھائی۔ اب تک کہا جا رہا ہے جناب 18,000 سے زیادہ مخلوقات سائنس کیا کر چکی ہے؟ دریافت کر چکی ہے۔ لیکن میرا ایک سمپل سوال ہے، ان ہزاروں مخلوقات میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ سارے بولو ذرا، اور اونچی بولو، اور اونچی بولو۔ اشرف کا معنی کیا ہے؟ اشرف کا معنی سب سے برتر، سب سے بالا، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، اس سے افضل اور کوئی مخلوق نہیں۔ اشرف المخلوقات، ساری کائنات کی مخلوقات میں اللہ نے بشر اور انسان کو بنایا، کسی اور کو۔ تو جب ہم نے کہا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو نور انسان سے کمتر ٹھہرا یا برتر؟ سارے بولو بھائی، اور اونچی آواز سے بولو، کمتر ٹھہرا۔ اللہ نے کائنات کا پہلا بشر، ہمارے ابا جان حضرت آدم کو پیدا کیا، وہ اس روئے زمین کے پہلے بشر تھے یا نہیں تھے؟ وہ پہلے بشر دنیا میں آئے، تمام فرشتے نورانی مخلوق تھے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، آدم کو کیا کرو؟ اونچی بولو، آدم کو کیا کرو؟ تو اتنی بات تو 2 اور 2 4 کی طرح سب کو پتا کہ جو سجدہ کرے وہ کمتر ہے، اور جس کو کیا جائے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ نور جھک رہا ہے کس کی عظمت کے سامنے؟ بشر کی، تو بشر اعلیٰ ہوا، بشر افضل ہوا، بشر برتر و بالا ہوا، نور اس سے کمتر ہے، نور افضل نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات ہے یار، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، بڑی ہنسی آتی ہے کہ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، اپنی باری آئی تو اپنے آپ کو افضل کیٹیگری میں رکھا، یعنی انسان کی، اور نبی کی باری آئی تو نبی کو نور کہہ دیا۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ اپنی باری آئی تو اپنے آپ کو کیا بولا؟ بشر، افضل کیٹیگری میں رکھا، اور نبی کی باری آئی تو نبی کو بشر کہنے کے بجائے کیا کہہ دیا؟ بولو بھائی، تمہاری نظر میں اگر بشر افضل نہیں تھا تو تم اشرف المخلوقات بشر کو نہیں کس کو کہتے؟ نور کو کہتے نا۔ پھر میں کہتا ٹھیک ہے، تم نے نبی کی
عظمت کی ہے کہ تم نے نبی کو افضل مخلوق میں مانا ہے، لیکن افضل تو انسان ہے، نور افضل نہیں ہے۔ نوریوں کی عظمت کی جہاں انتہا ہوتی ہے، بشر کی عظمت و افضلیت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو نور ہونا کمال کی بات، اونچی آواز سے بولو یار، کمال نہیں، کمال کس میں ہے؟ بشر میں۔ ایک چھوٹی سی بات اور یہاں یاد کر لو اور اپنے مائنڈ سیٹ کلیئر کرو۔ ڈاکٹر علامہ اقبال بڑا آدمی تھا، چلو میں علامہ اقبال کی ذات سے بھی دلیل پیش کرتا ہوں، سمجھنے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سفید لباس کس کا لباس کہلاتا ہے؟ بولو، نورانی لباس کہلاتا ہے۔ سفید رنگ، فرشتے لباس جو پہنتے ہیں اس کا رنگ کیا ہے؟ سارے بولو بھائی، جنت میں جنتیوں کا لباس بھی کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کو بھی کون سا رنگ پسند تھا؟ سفید رنگ پسند تھا۔ اب فرشتوں کے لباس کا رنگ سفید ہے، اگرچہ وہ نورانی ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ دھاگے سے بنا ہوا نہیں، لیکن رنگ سفید ہے۔ اس لیے جس بندے نے سر سے لے کر پاؤں تک سفید لباس اور سفیدی میں ملبوس ہو، ہم محاورتاً بھی کہتے ہیں یار آج تو فرشتہ لگ رہے ہو، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اس کے سفید رنگت کی وجہ سے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال سر پہ سفید ٹوپی، تن پہ سفید کپڑے، سارے سفیدی میں ملبوس، دوستوں یاروں کی محفل میں آ کر بیٹھے تو کسی دوست نے انہیں بھی یہ کہہ دیا ڈاکٹر صاحب آج تو فرشتہ لگ رہے ہو آپ۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑا خوبصورت جواب بھی دیا اور اپنے عقیدے کا اظہار بھی کر دیا۔ اقبال کہنے لگا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ فرشتہ مت کہو مجھے، فرشتہ میرے سامنے کیا اوقات رکھتا ہے، میری توہین ہے، وہ تو میرے سامنے جھک رہا ہے، میں انسان ہوں، میری عظمت اس میں ہے۔ تو عظمت نور ہونے میں نہیں، عظمت بشر ہونے میں ہے۔ جب عظمت بشر کی ہے تو میرے آقا بھی بشر تھے، نور ہرگز۔ اب ایک بات یہاں اور یاد کر لیں، وہ بھی کام کی ہے، سمجھ آ رہی ہے میری باتیں آپ؟ ایک پوائنٹ اور سمجھے ذرا، قابل غور ہے۔ ہم دیوبند والے بڑے معتدل مزاج ہیں، بولو کیا ہیں؟ علامہ اقبال ہی سے کسی نے سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب دیوبندیت کس کا نام ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا تھا ہر معتدل مزاج شخص دیوبندی ہے۔ معتدل مزاج شخص کیا ہے؟ دیوبندی ہے۔ نہ اس میں افراط، نہ اس میں تفریط، نہ اس میں حد سے بڑھ جانا، نہ اس میں حد سے گر جانا۔ امت وسط جیسے امتوں میں حضور کی امت معتدل ہے، تمام مسالک میں مسلک دیوبند بھی مسلک معتدل ہے، اس میں افراط و تفریط، سارے بولو بھائی۔ اب اعتدال کیا ہے اس عقیدے میں بتانے لگا ہوں جناب۔ ہم بہت متشدد نہیں ہیں، ہمارے اندر اعتدال ہے، اور اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ میں حضور کو جہاں بشر مان رہا ہوں وہاں اللہ کے نبی کو نور بھی مانوں۔ توجہ کرنا میرے پوائنٹ پر۔ اعتدال کا تقاضا کیا ہے کہ صرف ایک سائڈ پہ نہ رہوں، جہاں میں نے حضور کو کیا مانا؟ بشر مانا، وہاں کیا مانوں؟ سارے بولو بھائی۔ اب آپ کہیں گے جی دونوں چیزیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ نور ہوگا تو بشر نہیں، بشر ہوگا تو نور نہیں، دونوں کو اکٹھا ایک وقت میں کیسے مانیں گے؟ میں نے کہا بالکل مانا جا سکتا ہے اگر ہمارے اصول کو اپنائیں۔ اصول کیا ہے بھئی؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ نور کا معنی کیا ہے؟ اونچی بولو، سارے بولو۔ روشنی کو نور کہا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب میرا سوال ہے، مجھے بتاؤ قرآن نور ہے یا نہیں؟ بولو بھائی۔ حدیث نور ہے یا نہیں؟ وحی کی تعلیمات نور ہے یا نہیں؟ میرے پیغمبر جو دین لے کر آئے وہ نور ہے یا نہیں؟ تو ہمارا عقیدہ کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں میرے پیغمبر کی ذات تو بشر تھی، میرے پیغمبر کی تعلیمات نور تھی۔ دونوں چیزیں ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ذات کیا تھی؟ سارے بولو ذات کیا تھی؟ اور تعلیمات جو لے کر آئے وہ کیا تھی؟ وہ ہر جگہ اس سے نور پھیلا، ظلمت چھٹی ہے، میرے نبی کی تعلیمات نے دنیا میں اجالا کیا ہے۔ تو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو دونوں چیزیں ہم مان رہے ہیں، انکار نہیں کر رہے۔ خیر بات میری ادھر نکل گئی۔ یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کو کلیئر کی
کہ ماہ ربیع الاول ماہ میلاد النبی ہے، اور میلاد النبی کا لفظ ہمیں عقیدہ سمجھا رہا ہے کہ میلاد مانتے ہو تو نور نہیں مان سکتے، نور مانتے ہو تو میلاد نہیں مان سکتے۔ لفظ میلاد پر آپ کو یہ عقیدہ سمجھ آ گیا؟ اونچی بولو سارے بھائی، سمجھ آیا سب کو؟ اب اگلی بات سنیں اس کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کے میلاد کی تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ماہر علماء میں، امت کے بڑے بڑے علماء میں میلاد النبی کی تاریخ میں کیا پایا جاتا ہے؟ بہت زیادہ اختلاف۔ مثلا بعض علماء کا کہنا ہے اللہ کے نبی 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض کا کہنا ہے 8 ربیع الاول، بعض کا کہنا ہے 9 ربیع الاول، بعض کا کہنا ہے 12 ربیع الاول، بعض کا کہنا ہے ربیع الاول میں پیدا ہی نہیں ہوئے، سفر کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی ولادت 10 محرم کو ہوئی ہے۔ پیران پیر نے تو بالکل الگ دعویٰ کیا، حضور کا میلاد کب ہوا؟ او بولو بھائی، تو کیا پایا گیا بھائی؟ سارے بولو یار، بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن میں اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس اختلاف کی وجوہات کیا ہیں یا دلائل کیا ہیں، میں نے صرف یہاں 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں، وہ قابل غور ہیں، ان کو سمجھو، اور اس کی بنیاد پر بھی میں ایک عقیدہ سمجھاؤں گا۔ اللہ کے نبی کی عمر مبارک تھی 63 سال، بولو کتنی تھی؟ 63 سال۔ لیکن اللہ کی شان، حضور جب 63 سال کی عمر مبارک پوری کر کے دنیا سے آپ تشریف لے گئے تو دنیا میں آپ کی جب وفات و انتقال ہوا تو بھی مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ بولو مہینہ کون سا تھا؟ تاریخ دونوں جگہ ایک ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول پیدائش ہے تو 12 ہی وفات ہے۔ 12 ہی کیا ہے؟ سارے بولو 12 ہی کیا ہے؟ لیکن 12 ربیع الاول کی پیدائش کا قول سب کے نزدیک معتبر، مسلم، قابل قبول نہیں ہے، اختلاف ہے، وہاں پر میں نے بتایا۔ لیکن اللہ کے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اکا دکا علماء کو چھوڑ کر تمام کا اتفاق ہے کہ 12 وفات ہے۔ یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ میری بات کی تائید کریں گے، یہ جملہ ابھی بھی 12 وفات بولا جاتا نہیں بولا جاتا؟ بولا جاتا ہے، مشہور ہے۔ 12 وفات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی 63 سال کے بعد جب دنیا سے تشریف لے گئے، مہینہ ربیع الاول کا تھا، تاریخ 12 تھی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ تو 12 پیدائش اور 12 ہی وفات۔ لیکن 12 پیدائش کا قول وہ اتھنٹک نہیں، 12 وفات کا قول اکثر کے نزدیک کیا ہے؟ اتھنٹک ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ آپ کی کیا، دیکھو اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام ہے حکیم۔ اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ الحکیم۔ حکیم کا معنی کیا ہے؟ جس کا کوئی کام حکمت سے خالی، ہر کام میں کوئی حکمت ہے۔ یا اللہ تو نے نبی کو پیدا بھی 12 کو اور وفات بھی، کیا حکمت ہے؟ تاریخ ایک کیوں رکھی؟ سوال سمجھ آیا نہیں آیا؟ حکمت کیا ہے یا اللہ تاریخ ایک کیوں رکھی؟ اللہ نے کہا اس لیے رکھی تاکہ تم حد میں رہو۔ یہ علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، بڑی توجہ سے سننا، تاکہ تم کس میں رہو؟ سارے بولو کس میں رہو؟ اب سوال آئے گا یا اللہ یہ 12 کے عدد کا حد سے کیا تعلق؟ علم الاعداد سنا ہے کبھی آپ نے؟ تمام حروف جو ہوتے ہیں ان کے کیا ہوتے ہیں؟ اعداد بھی ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جیسے مشہور ہیں لوگوں میں کہتے ہیں جی بسم اللہ کے اعداد 786 لکھ دو، وہ بسم اللہ، حالانکہ علماء کے نزدیک یہ معتبر نہیں ہے، لیکن علم الاعداد کے طور پر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جناب یہ 786 بسم اللہ کا عدد ہے۔ تو اعداد حروف کے نکالے جاتے ہیں۔ اب لفظ حد، باؤنڈری جس کو کہتے ہیں، حد کتنے حروف ہیں اس میں؟ سارے بولو بھائی کتنے حروف ہیں؟ ہا اور دال۔ علم الاعداد کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو حد کے اعداد بھی 12 بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں بھائی؟ تو 12 کا عدد بتا رہا ہے کہ حد میں رہو، حد کا لفظ بتا رہا ہے کہ 12 کو ملحوظ رکھو۔ اب اس میں راز کیا ہے؟ وہ راز سنیے گا ذرا۔ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں نے دونوں چیزیں اپنے نبی کی پیدائش بھی اور وفات بھی ایک ہی تاریخ میں رکھی تاکہ تم کس میں رہو؟ حد میں۔ حد سے تجاوز کیا مطلب؟ میرے نبی کی ولادت کی خوشی حد سے بڑھنے لگے
تو وفات پر توجہ کر لینا کہ اس تاریخ میں فوت بھی ہوئے ہیں، اور اگر وفات کا غم حد سے بڑھنے لگے تو پیدائش پر بھی توجہ کر لینا کہ اس تاریخ میں پیدا بھی ہوئے ہیں۔ تو خوشی اور غم میں حد میں رہنا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں، جملے سننا ذرا قابل غور ہے۔ انسان کو خوشی ملتی ہے تو جشن مناتا ہے، غم ملتا ہے تو ماتم کرتا ہے۔ پوائنٹ ہے یا نہیں ہے؟ پوچھی بولو یار۔ انسان کو خوشی ملتی ہے تو جشن کرتا ہے، انسان کو غم ملتا ہے تو ماتم کرتا ہے۔ اللہ نے دونوں کام ایک تاریخ میں رکھ کر بتایا کہ یہ امت نہ ماتم والی ہے نہ جشن والی ہے، یہ مشن والی ہے۔ یہ امت کس والی ہے؟ سارے بولو، یہ کس والی ہے؟ مشن والی ہے۔ تو حد میں رہنا ہے، خوشی میں بھی حد سے تجاوز کر کے جشن کی طرف نہیں جانا، غم میں بھی حد سے تجاوز کر کے ماتم نہیں کرنا۔ اس امت میں ان کاموں کی گنجائش، سارے بولو گنجائش، حد میں رہنا ہے۔ بولو کس میں رہنا ہے؟ اب یہاں ایک بات اور سمجھیں، مجھے نہیں پتا آپ کا ذوق تقریریں سننے کا کیا ہے۔ بعض علاقوں کا ذوق ہوتا ہے کہ کوئی سریلا جا مولوی بڑھاؤ، سر لاوے، کوئی شیر شور سناوے، بلے شاہ دا کلام تسی واہ واہ کریے، نوٹ سٹیے تے کرن ہو جائیے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اللہ نے مجھے آواز دی نہیں اور شیر مجھے آتے نہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اے میریاں تے رکھیاں سکھیاں گلاں نے، پر اے گلاں میں دعوے نال کہہ سکنا تانوں کدے نہیں کسے دسیاں ہونیاں۔ سنیاں نے کدے؟ بولو نا یارا۔ یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ نہیں بتائی ہوں گی کسی نے، نہیں سنی ہوں گی آپ نے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے زیادہ یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ اب رات کا وقت ہے نا، تو بعض چہروں پر میں 12 بجے پہ دیکھ رہا ہوں، نیند آ جاتی ہے، حالانکہ فریش ماحول میں یہ تقریر ہو نا تو پھر زیادہ مزہ کرتی ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ کا ذوق ہے تو مجھے سمجھ آ رہی ہوں گی باتیں۔ چلوں آگے؟ ہاتھ چاہو جڑے کہندے ہو کہ میں بس کر دیا ہوں، پکڑے گئے ہو، دسو ہوں بس کر دیا ہوں؟ چلوں آگے میں؟ اچھا چلو آگے اور چند باتیں سنو، قابل غور باتیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، توجہ سے سننا۔ ایک بات 12 کے عدد سے جڑی ہوئی اور ہے، اس کو سنو۔ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا قول عوام میں مشہور تو ہے لیکن مستند نہیں۔ 9 ربیع الاول حضور کی ولادت کا قول مستند تو ہے لیکن عوام میں مشہور نہیں۔ میرے جملے سمجھ آئے ہیں؟ 12 کا قول ولادت کا عوام میں کیا ہے؟ مشہور ہے لیکن مستند نہیں۔ 9 ربیع الاول حضور کی ولادت مستند تو ہے لیکن عوام میں مشہور۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب 9 ربیع الاول حضور کی ولادت کا قول کیوں آپ نے کہا کہ یہ مستند، اس میں کیا کمال ہے؟ میں باقی دلائل کی طرف نہیں جاؤں گا، ابھی وقت نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں ایک دلیل عرض کرنے لگا ہوں لیکن بڑے ذوق کی ذرا توجہ سے سننا بھائی۔ یہ کام مجھے قبول نہیں ہے، اٹھنے والا۔ میں آپ کا مہمان ہوں یا نہیں ہوں؟ ہاتھ چاہو جڑے میں نے مہمان سمجھ دے ہو، آپ سارے میرے میزبان ہیں۔ یہ مہمانی کا کہیں اصول ہے کہ مہمان کو صوفے پہ بٹھاؤ تو نیوی نیوی ہو کے نکلی جاؤ؟ دنیا کی کسی کتاب میں لکھا ہے؟ وہ بولتے نہیں یار سارے، دل چاہے نہ چاہے، ٹائم ہو نہ ہو، مہمان جب آ جاتا ہے نا تو بندہ بیٹھتا نہیں بیٹھتا یار، کہ مہمان ہے یار، مہمانداری کے اصول کے خلاف ہے۔ جب تک مہمان بیٹھا ہے سارے کام چھوڑ کر بندہ بیٹھتا نہیں بیٹھتا۔ پھر یہ آپ کیسے مہمان نواز ہیں یار؟ میں بیٹھا ہوں پنڈی سے اٹھ کر یہاں آ کر، اور آپ کو یہ کدھر سے اٹھتا ہے وہ ادھر سے اٹھتا ہے؟ نہیں، یہ کام کی باتیں کر رہا ہوں نہیں کر رہا، فائدے کی باتیں، آپ کے بھلے کی باتیں۔ مجھے شوق نہیں ہے تقریریں ٹھونسنے کا، میں روز 4-5 تقریریں کرتا ہوں، ابھی بھی لمبے سفر سے آ رہا ہوں میں، اس لیے تھکاوٹ مجھے ہے۔ آپ کا ذوق ہوگا تو میں عرض کروں گا، نہیں ہے تو بخدا میں دعا کر لیتا ہوں۔ مجھے کوئی، میں تو ایزی ہوں بالکل، پچھلی 2 راتوں سے میں سویا نہیں ہوں، حقیقتاً بتا رہا ہوں نہیں سویا۔ اس لیے آپ ذوق کے ساتھ سنیں گے میری بات کو، اور درمیان میں آپ اٹھے کوئی بھی نہ، بس بات لمبی نہیں کروں گا لیکن پوری توجہ سے میری بات کو سنو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں 9 کے عدد میں ایک کمال۔ اچھا بھائی باقی دلائل کو چھوڑیں، میری حضور سے محبت و عقیدت، اللہ کے نبی کی شان، مرتبے اور مقام کا تقاضا بھی یہ ہے
کہ میں اللہ کے نبی کے لیے ولادت کی تاریخ 9 مانوں 12 نہ مانوں. یہ دعویٰ کر رہا ہوں میں. حضور کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے میں تاریخ کیا مانوں؟ 9 مانوں. اب آپ کہیں گے جی حضور کی عظمت کا 9 کے عدد سے کیا تعلق ہے؟ اب سنو ذرا، یہ 9 کا فگر، 9 کا عدد جو ہے اللہ نے اس کو ایسا کمال دیا کہ کسی اور عدد کو ایسا کمال، یہ بڑا با کمال عدد ہے. اب توجہ کرنا کیا کمال ہے. پہلا کمال اس میں یہ ہے کہ 9 سب سے بڑا عدد ہے، اس سے بڑا عدد ہی کوئی نہیں. 9 سے بڑا، سارے بولو بھائی 9 سے بڑا ایک ہے، ایک سے اوپر 2، پھر 3، پھر 4، 5، 6، 7، 8، 9. 9 سب سے بڑا عدد، اس سے آگے ختم. اب آپ کہیں گے 9 سے اوپر 10 ہے وہ اس سے بڑا ہے، 11 ہے وہ اس سے بڑا ہے. نہیں، 9 کے بعد نیا عدد، بولو بھائی 9 کے بعد جو عدد بھی آئے گا 9 سے پہلے گزر چکا ہوگا. 9 کے بعد کیا آیا بھائی؟ بولتے جاؤ بھائی. 10 میں 1 اور 0 پہلے گزر چکے، 11 میں 2 1 پہلے گزر چکے، 12 میں 1 اور 2 پہلے گزر چکے. جہاں تک چلے جاؤ نئی چیز تمہیں نہیں. تو اعداد کی گنتی کس پر ختم ہے؟ 9 پر. 9 سب سے بڑا عدد ہے. ایک کمال اس کو یہ ہے، اس سے بڑا کوئی اور عدد. دوسرا ایک کمال 9 کے عدد کو اور بڑا عجیب ہے، ذرا سننا لطف آئے گا بڑا. 9 کے عدد کو یہ کمال حاصل ہے، 9 کے عدد سے جو عدد بھی ٹکرائے وہ عدد پاس پاس ہو جاتے ہیں، 9 سلامت کھڑا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ ٹکرانا کیسے ہوتا ہے بھائی؟ یہ ضرب دینے کو کیا کہتے ہیں؟ ٹکرانا ہی کہتے ہیں نا بابا. ضرب دینے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹکراؤ. پہاڑا 9 کا آتا ہوگا آپ کو، آتا ہے نا پہاڑا بھائی. اب ذرا میرے ساتھ بولنا ہے آپ سب نے، میں بتاؤں گا آپ کو. 9 کو جس عدد سے بھی ضرب دو گے، جو حاصل ضرب آئے گا، حاصل ضرب کو آپس میں جمع کرو گے 9 پھر سلامت کھڑا ہوگا. مثلا اب میرے ساتھ بولتے چلے جاؤ سارے. 9 کو 2 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 18 میں کتنے عدد ہیں؟ 2. 8 اور 1، 8 اور 1 کو آپس میں جمع کیا پھر کیا بن گیا؟ 9 کو 3 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 27 میں 7 اور 2 جمع کیا پھر کیا بن گیا؟ 9 کو 4 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 36 میں 6 اور 3 جمع کیا پھر کیا بن گیا؟ 9 کو 5 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 45 میں 5 اور 4 جمع کیا پھر کیا بن گیا؟ 9 کو 6 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 54 میں 5 اور 4 جمع کیا پھر کیا بن گیا؟ 9 کو 7 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 63 میں 6 اور 3 جمع کیا پھر کیا بن گیا؟ 9 کو 8 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 72 میں 7 اور 2 جمع کیا پھر کیا بن گیا؟ 9 کو 9 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 81 میں 8 اور 1 جمع کیا پھر کیا بن گیا؟ 9 کو 10 سے ضرب دی تو کیا آیا؟ 90 میں 0 گرا دو پھر پیچھے 9 بچتا ہے، 9 سلامت کھڑا ہے. اب سنو عقیدہ کیا ہے. میں کہتا ہوں جناب 9 سب سے بڑا عدد ہے، میرا مصطفیٰ سب سے بڑا پیغمبر ہے. 9 پر اعداد ختم ہے، میرے نبی پر نبوت ختم ہے. 9 سے بڑا عدد کوئی نہیں، مصطفیٰ سے بڑا پیغمبر کوئی نہیں. 9 کے بعد جو بھی آیا پہلے گزر چکا، میرے مصطفیٰ کے بعد جو بھی آئے گا پہلے گزر چکا. حضور کے بعد کون آئیں گے؟ اونچی بولو سارے. نئے نبی بن کر آئیں گے. اونچی بولو یار. اور 9 کے بعد نئے عدد نے نہیں آنا، میرے مصطفیٰ کے بعد نئے پیغمبر نے نہیں آنا. 9 کے بعد جس عدد نے آنا ہے وہ نیا نہیں، پہلے گزر چکا. میرے نبی کے بعد جس نے آنا ہے وہ عیسیٰ پہلے گزر چکے، نئے پیغمبر نے نہیں آنا. تو اس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں 9 پر اعداد ختم ہیں، میرے نبی پر نبوت کا دروازہ بھی ختم ہے. 9 سے بڑا عدد کوئی نہیں تھا، مصطفیٰ سے بڑا پیغمبر کوئی نہیں تھا. مصطفیٰ بھی شان والا تھا، تو مصطفیٰ کے میلاد کے لیے جو تاریخ چنی وہ تاریخ بھی شان والی تھی. وہ تاریخ 12 نہیں 9 بنتی ہے. پلے پڑی ہے میری دلیل، سمجھ آئیے میری بات. تو اس لیے حضور کی عظمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کے لیے تاریخ کیا مانوں؟ اونچی بولو کیا مانوں؟ چلو آگے چلتے ہیں. آگے چلوں؟ بولو بھائی. اب یہاں ایک بات اور قابل غور اور قابل توجہ ہے. آگے ذرا ایک بات اور قابل غور ہے بڑی، اس کو سمجھے، وہ بھی بڑی اہم ہے.
ایک ہے میلاد، میلاد کے لفظ پر میں نے بھی گفتگو کی ہے. اب دوسرا لفظ میں اس کے ساتھ ایڈ کرنے لگا ہوں، وہ ہے سیرت. بولو کیا ہے؟ سیرت. سارے بولو کیا ہے؟ سیرت. میرا دعویٰ یہ ہے میلاد اپنایا جا سکتا ہے، منایا جا سکتا ہے، اپنایا نہیں جا سکتا. سیرت کو اپنایا جا سکتا ہے، منایا نہیں جا سکتا. میلاد اپنانے کی چیز ہے یا منانے کی؟ سارے بولو اور اونچی بولو. اور سیرت، میلاد کو اگر کوئی اپنانا چاہے بھی تو اپنا. دلیل سنو، میں کوئی بات بے دلیل نہیں کروں گا. دلیل سنو. اللہ کے نبی کس تاریخ کو پیدا ہوئے جی؟ مشہور ہے 12 کو. کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ کس دن پیدا ہوئے؟ کس ٹائم پیدا ہوئے؟ صبح صادق کے وقت. ایسا ہی ہے بھائی، ان تمام جگہوں اوقات میں حضور کا میلاد پاک ہوا. اب میں چاہوں جی میں حضور کے میلاد کو اپناؤں. اللہ کے نبی ربیع الاول میں پیدا ہوئے، میرا بیٹا بھی ربیع الاول میں پیدا ہو. حضور 12 کو پیدا ہوئے، میرا بیٹا بھی 12 کو پیدا ہو. اللہ کے نبی پیر کے دن پیدا ہوئے، میرا بیٹا بھی پیر کو پیدا ہو. حضور صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، میرا بیٹا بھی صبح صادق کے وقت پیدا ہو سکتا ہے؟ اونچی آواز سے بولو. میں میلاد کو اپنانا چاہ رہا ہوں لیکن اپنا نہیں سکتا. اس کے مد مقابل سیرت اپنانے کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے بولو بھائی. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پانی کا گلاس. اب میں حضور کا امتی ہوں، حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کا غلام ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتا چلے میرے نبی نے پانی کیسے پیا. کتابوں میں لکھا ہے، حدیث میں موجود ہے طریقہ حضور کے پینے کا. میں اس کو فالو کرنا چاہوں، کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا؟ میں نے علماء سے آ کر پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے نبی نے 3 سانس میں پانی پیا. پڑھنے سے پہلے، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، پینے کے بعد الحمدللہ پڑھی، سر ڈھانپ کر پیا، بیٹھ کر پیا، ٹوٹے ہوئے برتن کو استعمال نہیں کیا. اب میں نے علماء سے پوچھا تو میں نے اس طرح 1 گلاس پانی پیا، 7 سنتیں زندہ ہوئی. اللہ نے مجھے 700 شہیدوں کا ثواب عطا کر دیا. سیرت اپنانے کی چیز ہے، منانے کی نہیں. میلاد منانے کی چیز ہے، اپنانے کی نہیں. اب اگلی بات سنو، نجات کا مدار کس پر ہے؟ کسی چیز کے منانے پر یا اپنانے پر؟ بولتے سارے بولو جن کو سمجھ آ رہی ہے. اسلام میں نجات کا معیار کیا ہے؟ مدار کس پر ہے؟ کسی بھی چیز کے سیلیبریٹ کرنے منانے پر ہے یا کسی بھی چیز کو اپنانے اور فالو کرنے پر؟ اونچی بولو سارے یار. اقبال نے بھی کہا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نا ناری ہے. عمل ہی سب کچھ ہے، عمل کا نام ہی سیرت ہے، عمل کا نام ہی فالو کرنا ہے. تو نجات کا مدار منانے پر نہیں، اپنانے پر. بولو کس پر؟ سارے بولو کس پر؟ اب ایک بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں. یہ بات سمجھ آئے گی تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا پورا ہو گیا. لیکن بڑی توجہ سے اس کو سننا، بڑی توجہ سے سننا. ایک سوال ہے میرا، مجھے بتاؤ مردہ کسے کہتے ہو؟ جلدی بولو یار. جس کی جان، جس کا سانس، جس کی نبض، وہ مردہ ہے. لیکن یہ تو سب کو پتہ ہے یار، یہ مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ تو بچے کو پتہ ہے ایسا ہو جائے وہ مردہ ہوتا ہے. یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. سوال میرا یہ ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی مردہ ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ کون سا؟ بات کی ہے بابا جی نے، کسی حد تک پہنچ گیا. میں انہی کی بات کو ایکسپلین کرتا ہوں، سنیں ذرا. ایک مردہ اور بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، دوڑتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن ہے پھر بھی مردہ. ہے پھر بھی. اب اس کی مثال، بحیثیت قوم ہم پاکستانی اس وقت پریزنٹ میں، اس وقت بحیثیت قوم ہم زندہ قوم ہے یا مردہ قوم ہے؟ اونچی بولو اور اونچی بولو یار. المی ہے نا ہمارا، دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، خوشی نہیں ہو رہی ہمیں یہ کہہ کے، لیکن بہرحال ہم مردہ قوم ہیں. اگرچہ ہم کھا رہے ہیں، اگرچہ ہم پی رہے ہیں، اگرچہ عالیشان گھروں میں رہتے ہیں،
کوٹھیوں میں بنگلوں میں پھرتے, کاروں میں پھرتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن مردہ قوم ہے. اب فرق کیا ہے؟ یہ جو مردہ قوم ہے, اس سے اس کے اپوزٹ پھر ایسی قوم بھی ہوگی جو کیا کہلائے گی؟ زندہ قوم. اب سوال یہ ہے کہ زندہ قوم اور مردہ قوم کی پہچان کیسے؟ سینگ نکلے ہوں گے, بولو بھائی, ماتھے پہ لکھا ہوگا, کیسے پہچانیں گے کہ زندہ کون اور مردہ کون؟ توجہ کرنا, میں ایک پہچان بتانے لگا ہوں. جس قوم کا کوئی نظریہ, کوئی کاز, کوئی گول, کوئی ہدف, کوئی ٹارگٹ, کوئی منزل اگر ہوتا ہے, اس قوم کو مشنری قوم کہا جاتا ہے. مشن والے ہوتے ہیں اور وہ زندہ قومیں ہوتی ہیں. صحیح کہا ہے غلط کہا ہے؟ جس قوم کا کیا ہو, کوئی, بولو بھائی یار, کوئی کاز ہو, کوئی پروگرام ہو زندگی کا, کوئی مشن ہو, کوئی گول ہو زندگی کا, ٹارگٹ ہو, وہ زندہ قومیں کہلاتی ہیں, مشنری قومیں کہلاتی ہیں, ان کا مشن. اور جس قوم کا کوئی کاز نہ ہو, کوئی گول نہ ہو, کوئی ٹارگٹ نہ ہو, کوئی مقصد زندگی نہ ہو, اس قوم کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ جشن مناتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ اونچی آواز سے بولو نا یار. پتا چلا زندہ قوموں کی علامت مشن ہے, مردہ قوموں کی علامت جشن ہے. صحیح کہا ہے غلط کہا ہے؟ اونچی آواز سے بولو. بس جس قوم کے کرنے کا کام ہی کوئی نہیں, اس نے ناچ گانا ہی کرنا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں, اس نے بے حیائی بے غیرتی کرنی ہے, اس نے لچل پن اور آوارہ گردی کرنی ہے, اس لیے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہے جو نہیں. فضول کام تو وہی کرے گا جس کا کوئی مقصد ہو, اس کے لیے فضول کاموں کا ٹائم ہی. صحیح کہا ہے غلط کہا ہے؟ یہ دونوں علامتیں ہیں. اب مجھے بتاؤ, اس وقت تو ہم مردہ قوم ہیں, لیکن جب پاکستان بنا تھا, تحریک پاکستان چلی تھی, قائد اعظم نے چلائی تھی, اس وقت بھی ہم مردہ قوم تھے یا زندہ قوم تھے؟ کیونکہ اس وقت ہمارے سامنے کیا تھا؟ مشن. بولو کیا تھا؟ مشن کیا تھا بھائی اس وقت؟ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ لا الہ الا اللہ صرف نعرہ تو نہیں تھا نا یار, یہ تو مقصد زندگی تھا, یہ کاز تھا, یہ زندگی کا گول تھا. خدا کی قسم, بچوں سے لے کر بوڑھوں تک, مردوں سے لے کر عورتوں تک, اور جناب جوانوں سے لے کر جو ہے وہ بوڑھوں اور بچوں اور دیہاتیوں تک, ہر طبقے کے لوگوں نے, خدا کی قسم, کسی کو اس وقت ناچ گانے کا ہوش تھا؟ ہلے گلے کا خیال تھا؟ کوئی فکر نہیں, کیونکہ سامنے ایک مقصد زندگی تھا نا. پوری قوم نے قربانی کی اخیر کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اس ملک کی بنیادوں میں 10 لاکھ لوگوں کی قربانیاں اور ان کا خون اور ان کی ہڈیاں ہیں. منہ سے کہنا آسان ہے بابا, 10 لاکھ کوئی تھوڑا عدد نہیں ہے. 10 لاکھ میرے تیرے بزرگوں نے اس مشن کے لیے, لا الہ الا اللہ کے لیے قربانی دی ہے. جب تک مشن تھا اس قوم کا, اس قوم میں جشن کا کوئی تصور, کوئی نام و نشان. اس وقت پاکستان 75 سال تقریباً عمر ہو چکی ہے. 14 اگست آتا ہے, پوری قوم, ہمارے صدر اور وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک, کوئی ہمارے مقامی لیڈر ہوں, علاقے کے بڑے ہوں, ایم این اے ایم پی ہوں, کوئی پارٹی والا, 14 اگست والے دن قوم کے ان نوجوانوں کو, ان بچوں کو بٹھا کر کبھی اس مشن پر بات کرتا ہوا نظر آئے گا کہ یار پاکستان کے لیے 10 لاکھ میرے آپ کے بزرگوں نے کیوں چمڑے ادڑوائے تھے, کیوں سہاگ اجڑے تھے, کیوں عزتیں تار تار ہوئی تھی, کیوں اتنی بڑی تاریخ کی ہجرت کر کے لوگ آئے تھے؟ مقصد کیا تھا؟ کہ یہاں موٹر وے بنے گا, یہاں سی پیک بنے گا, یہاں جناب یہ ہلے گلے ہوں گے؟ نہیں, روٹی کپڑا مکان ملے گا, کوئی مقصد نہیں تھا. ایک مقصد تھا, یہاں لا الہ الا اللہ کا پرچم سر بلند ہوگا. یہاں کی پارلیمنٹ میں امریکہ کے کہنے پر نہیں, اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پر فیصلے کیے جائیں گے. یہاں کی عدالتوں, تھانوں, کچہریوں میں انگریز کا کالا قانون نہیں, کالی کملی والے کا قانون چلے گا یہاں پر. اس لیے یہ ملک بنا تھا, نہیں بنا تھا, یہ مقصد تھا. 14 اگست کو نہ میڈیا بتائے گا, نہ قوم کے بڑے بتائیں گے, نہ سیاسی پارٹیوں کے لیڈر بتائیں گے. مشن کی کوئی بات نہیں کرتا پورے ملک میں. پوری قوم کو 14 اگست والے دن کس پر لگایا؟ اونچی بولو بھائی, جشن آزادی مناؤ جناب. اچھا ایک بات چھوٹی سی اور ذہن میں رکھو ذرا, میں بڑی سیمپل باتیں کر رہا ہوں. لفظ جشن جب بھی بولا جائے, توجہ کرنا, لفظ جشن جب بھی بولا جائے,
آپ کے ذہن میں مسجد آتی ہے؟ بولو یار، مدرسہ آتا ہے، قرآن آتا ہے، ذکر آتا ہے، اللہ رسول آتا ہے، تلاوت آتی ہے، دعا آتی ہے؟ نہیں، جشن کے لفظ کے ساتھ یہ چیزیں، جشن کے لفظ کا سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ ناچ گانا، ہلا گلا، شور شرابہ، حرام کاری، بازاروں میں اچھلو کودو، یہ سب کچھ عیاشیاں کرو، یہی جشن سے آتا ہے ذہن میں یا نہیں آتا؟ جب تم نے بولا جشن آزادی 14 اگست تو تم نے قوم کے بچوں کو کیا بتانا چاہا؟ نکلو ہلا گلا کرو 14 اگست کو، تم نے قوم کے بچوں کو باجے منہ میں دے دیے، پوری قوم سارا دن سڑکوں پر سلنسر نکالتی ہے موٹر سائیکلوں کے، ہلڑ بازی، طوفان بدتمیزی، پاں اور پی پی کرتے گزر گئی پوری 14 اگست۔ کسی ایک بندے کو بھی پاکستان کا مشن کی طرف سوچنے کی، بولو بھائی، زحمت ہی نہیں۔ دشمن نے کیا چال چلی ہمارے ساتھ؟ اس نے کہا یہ قوم مردہ ہو چکی ہے، اس کو جشن میں اتنا لگا دو کہ مشن کی طرف سوچنے کا اس کے پاس وقت اور موقع ہی نہ بچے۔ دشمن یہ چال چل گیا نہیں چل گیا؟ ایمان سے بتاؤ سارے یار، چل گیا نا جناب؟ چال چل گیا۔ قوم کے بچے آج باجے اور باجیاں دیکھ کر جوان ہو رہے ہیں، تو آنے والی نسلیں خدا کی قسم کس رخ پر جائیں گی؟ یہ کیا سوچیں گے کہ قائد اعظم بھی شاید منہ میں باجے لے کر ہی پاکستان کی تحریک چلاتا رہا۔ دکھ سے کہہ رہا ہوں یار، یہ ہمارے بچے جو جوان ہو رہے ہیں، یہ حرکتیں دیکھ کر ہماری یہ کیا ذہن بنائیں گے کہ قائد اعظم نے یہ اس لیے ملک بنایا تھا؟ ان کاموں کے لیے جو ہم کر رہے ہیں آج کس قدر بےہودہ ہو چکے۔ ہم زندہ قوم تھے جب تک دنیا پہ ہماری دھاک بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے مشن کو اپنا رکھا تھا۔ اب جب سے یہ قوم جشنوں میں پڑی ہے، مشنوں کو فراموش کیا، اللہ کی قسم دنیا کی نظروں میں بھی ہماری ٹکے کی ویلیو نہیں رہی ہے۔ ہم ذلیل ہو چکے، اللہ رسول کی نظروں سے بھی گر گئے، دنیا والوں کی نظروں سے بھی گر گئے۔ بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر قائد اعظم جیسے لیڈر کا مشن تھا تو پھر اللہ کے نبی سے بڑا کوئی لیڈر دنیا میں آیا؟ بولو یار، وہ حضور سے بڑا کوئی قائد اعظم دنیا میں آیا؟ آ سکتا ہے؟ اتنا بڑا ویژنری قائد ہمارا، اتنی بڑی شخصیت اور ہستی ہماری جو اللہ نے ہمیں دی، جو جہاں گیری اور جہاں بانی کے اصول ہمیں سکھا کر گئے، جو دنیا کے اندر چھا جانے کے لیے اسلام کو لے کر آئے، دنیا میں غلبہ اسلام کا جو ہے وہ بنیاد ڈال کر گئے، اور خلفائے راشدین نے اور صحابہ نے اور ہمارے اسلاف نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر کے اسلام کے پرچم لہرائے، دنیا کو سرنگوں کیا، کیسر و کسرا جیسی حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ویژنری نبی تھے ہمارے، ویژنری امت تھی میرے نبی کی۔ میرے نبی مشن لے کر آئے، بولو کیا لے کر آئے؟ اب اصول کا تقاضا تو یہ تھا کہ 14 اگست کی طرح 12 ربیع الاول کو بھی قوم کے بوڑھوں بچوں جوانوں کو ہم جمع کرتے۔ کہاں پر؟ بازار میں؟ بولو نا یار، بازار میں جمع کرتے؟ کہاں جمع کرتے؟ مسجد میں جمع کرتے۔ کہتے وہ ویژنری نبی کے ماننے والوں، اتنے بڑے قائد کا آج جنم دن ہے، آج میرے نبی کا برتھ ڈے ہے، آج میرے نبی کا میلاد ہے، میلاد کے نام پر ہم جمع ہوئے ہیں، آؤ آج عہد کرتے ہیں جس دین کے لیے میرے نبی کے دندان شہید ہوئے، میرے نبی کے جسم سے خون بہایا گیا، میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں ملی، میرے نبی پیٹوں پہ پتھر باندھ کے شاہ ابی طالب کی 3 سال تک جیل کاٹی، جس دین کے لیے میرے نبی کے صحابہ کا چمڑا ادھیڑا گیا، نیزوں کی انیوں پہ پرویا گیا، پھانسی کے پھندوں کو چوم کر انہوں نے گلے سے لگایا، جس دین کے لیے سب کچھ لٹایا، آج نبی کے میلاد کے دن ہم عہد کرتے ہیں اس دین سے ہم بھی وفا کریں گے، اس مشن کا پرچم ہم نہیں گرنے دیں گے، ہم ہر جگہ دین کی سربلندی کے لیے لڑیں گے، مریں گے، تن من دھن اور اولاد بھی قربان کریں گے، نبی سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 12 ربیع الاول والے دن بھی اور ربیع الاول کے پورے مہینے میں بھی ہر جگہ مشن پیغمبر کا تذکرہ ہوتا، سیرت پیغمبر کے چرچے ہوتے، پیغمبر کے جو ہے وہ قربانیوں کے، صحابہ کی قربانیوں کے تذکرے ہوتے، لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے نہ عوام مشن پر بولتی ہے، نہ مولوی صاحب بولتے ہیں، نہ پیر صاحب بولتے ہیں، نہ جلسوں میں سننے کو ملتا ہے۔ پوری قوم کو مشن سے ہٹایا اور 12 ربیع الاول کو بھی کس پر لگایا؟ مجھے معاف کرنا، میں تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا، میرا پوائنٹ دل کو لگے تو مان لینا، نہیں تو خدا کی قسم تنقید میرا مزاج نہیں ہے۔ کھلے دل سے میری بات کو سنو، کیا یہ زیادتی نہیں ہے اپنے نبی سے؟
اونچی آواز سے بولو نا یار، یہ زیادتی نہیں ہے؟ تم نے اتنے بڑے نبی کے مبارک جنم دن کو بھی جشن سے جا کے جوڑ دیا، تو جشن سے قوم کے ذہن میں کیا تصور آئے گا؟ قوم مسجد میں پورا سال بھی نہیں آتی، ربیع الاول کے مہینے میں بھی مسجد میں نہیں آتی۔ مجھے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے 12 ربیع الاول کو بھی نبی کے عشق کے نعرے سارا دن گلی سڑکوں میں مار لیتے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کو بھی مسجد اسی طرح ویران پڑی رہتی۔ دکھ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں بولتے مولوی اس پر؟ کیوں نہیں بولتے پیر اس پر؟ کیوں نہیں بولتے مذہبی لوگ اس پر؟ کیوں نہیں بولتے علاقے کے بڑے ذمہ دار لوگ اس پر؟ کیا یہ باتیں غلط نہیں ہیں؟ کیا یہ اپنے نبی سے وفا اور محبت کا تقاضا ہے؟ پھر ایک بات اور کہتا ہوں اس کے ساتھ جڑی، میں تنقید نہیں کر رہا، بڑے دلیل سے اور تحمل سے بات کر رہا ہوں میں۔ مجھے بتائیں ڈے بنانے کا تصور کس نے دیا؟ اسلام میں ہے؟ بولو نا یار، آپ سے پوچھ کر میں چل رہا ہوں، میں اپنی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ہر بات آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ڈے منانے کا تصور اسلام میں ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے آیا یہ تصور؟ یورپ کے گوروں نے دیا یا نہیں دیا؟ مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے آیا نا وہاں سے؟ بولو۔ پورا سال آپ کے علاقے کے بہت لوگ باہر رہتے ہیں، ذرا ان سے پوچھا کرو، کوئی رشتہ دار باہر ہے نا، ذرا اس سے فون کر کے پوچھو یورپ میں، انگلینڈ میں، جیسے ہمارے یہاں پولٹری فارم ہوتے ہیں نا، مرغیوں کے ڈربے، خدا کی قسم ایسے بوڑھے ماں باپ کے لیے وہاں اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے نہیں بنے ہوئے؟ کتنا گندا معاشرہ ہے، مرتے ہیں ہم اس معاشرے میں جانے کے لیے۔ اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تہذیب مغرب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر گلی میں انہیں باہر پھینک دو۔ تم مرتے اس تہذیب پر، وہ تہذیب گندی ہے، اپنے اسلام پر فخر کیا کرو، کہو الحمدللہ۔ یا اللہ اسلامی معاشرے میں، اسلامی ملک میں تو نے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس غربت ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن خدا کی قسم جو اسلام کی بہاریں پاکستان میں پوری دنیا میں تمہیں کہیں نہیں ملیں گی۔ اس کی قدر کیا کرو، اس ماحول کی۔ ترستے ہیں لوگ خدا کی قسم، وہاں اللہ رسول کی بات بتانے والا انہیں کوئی نہیں ہوتا۔ اولادیں کدھر جا رہی ہیں؟ پیسہ پاؤنڈ تو بہت کما لیتے ہیں یورپ میں جا کر، لیکن اولادیں سگے ماں باپ کو جوتے مار رہی ہوتی ہیں وہاں پر، اف نہیں کر سکتے، اپنے بچے کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے وہاں پر۔ خیر یہ ایک الگ رونا ہے، پھر کبھی رہوں گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں ڈے منانا، پورا سال ماں باپ اولڈ ہاؤسز میں جمع ہے، اولاد اپنی عیاشیوں میں مصروف ہے، سال میں ایک دن ماں کا آتا ہے نا، تو بیٹا اس دن بھی ماں کے پاس نہیں آتا، ماں کسی اور شہر میں، بیٹا اس شہر سے کوئی وش کارڈ خریدے گا، اور یا آج کل تو واٹس ایپ کا دور ہے جناب، اور ای میل کر دے گا، یا بھائی ڈاک وہ کارڈ بھیج دے گا، وش کارڈ، اماں جی ہیلو ہائے، بس میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آئی لو یو مام، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بس ایک ڈے منا کر وہ سمجھتے ہیں ہم نے ماں کی محبت کا کیا کر دیا۔ یہی سلوک باپ کے ساتھ، یہی سلوک استاد کے ساتھ یورپ نے کیا۔ آؤ مسلمانوں، اسلام کہتا ہے خدا کی قسم اسلام میں تو ہر ڈے مدر ڈے ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ جو بندہ روزانہ صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کے چہرے پہ نگاہ ڈالے، نگاہ ڈالنے والے کے نامہ عمل میں اللہ حج اور عمرے کا ثواب لکھ دے گا۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے پہ نظر ڈالے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ 100 حج عمرے کا ثواب لکھے گا۔ اوے جن کے حج عمرے زندہ ہیں قدر کرو، ان کی قدر کرو، ورنہ ان اجروں سے محروم ہو جاؤ گے۔ خدا را اسلام تو کہتا ہے ہر روز اپنے ماں کے پاؤں چوم کے اپنے کام پہ جایا کر، ہر روز اپنے باپ کے پیر دبایا کر، اس کی خدمت کیا کر، اس کی دعائیں لیا کر، اللہ تیری دنیا بھی بنائے گا، تیری آخرت بھی بنائے گا۔ اسلام میں خدا کی قسم ڈے کا تصور، اور یورپ کے گوروں نے پھر یہاں تک بس نہیں کی، انہوں نے ماں باپ کا بھی ڈے منایا، نبی کا بھی ڈے منایا۔ یورپ کے گورے عیسائی ہیں، عیسائی کس کے ماننے والے ہیں؟ او بولو، پورا سال عیسیٰ علیہ السلام یاد نہیں آتے گوروں کو، سال میں ایک دن مناتے ہیں، کون سا؟ 25 دسمبر، کرسمس ڈے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کرسمس ڈے بڑے گج بج کے مناتے ہیں جناب یورپ والے، وہ بھی عیسیٰ کے میلاد کے ہی دن ہے نا بقول ان کے، یہ جی میلاد النبی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، منایا، پورا سال بھلا دیا، پھر ایک دن منا کر وہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنی نبی کی محبت کا کیا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ تو یہ سارے جراثیم وہاں سے ہمارے اندر آئے، ہم نے بھی ان کی نقالی میں کیا شروع کر دیا، بھئی ماؤں کی عزتوں کو پامال کرو، ماؤں کے دل دکھاؤ، اور سال میں ایک دن مدر ڈے مناؤ، ایک دن فادر ڈے مناؤ، ایک دن ٹیچر ڈے مناؤ۔ ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی شروع ہو گیا نہیں ہو گیا؟
ہم نے دیکھا دیکھی نبی کے ساتھ بھی وہی کیا کہ نبی کو پورا سال بلائے رکھا، پورا سال بے وفائی کی، پورا سال نبی کی سنتوں کو پامال اور ذبح کیا، دین سے غداری کی، اور سال میں ایک دن نبی کا منا کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے نبی کو خوش کر دیا، نبی کے جو ہے وہ ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کی قسم اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ صحابہ سالانہ کے عاشق تھے یا روزانہ کے؟ بول دو یار سارے۔ میں بات سمیٹ رہا ہوں اپنی، اللہ کرے میرا مدعا سمجھ آیا ہو۔ اب میں خلاصہ نکالنے لگا ہوں اور تشکیل کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ کو حضور کے میلاد کی خوشی نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں باوضو مسجد میں بیٹھا ہوں، میرا ایمان ہے جس کو حضور کے میلاد کی خوشی نہیں، خدا کی قسم اس سے بڑا لعنتی مردود دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ خوشی ہے۔ ہمیں بھی کیا ہے؟ اونچی بولو یار، ہمیں بھی کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا جی آپ کو خوشی ہے، میں نے کہا خوشی ہے، لیکن ہمارا سٹائل تھوڑا وکھرا ہے خوشی کا۔ سٹائل کیا ہے؟ سٹائل وکھرا ہے۔ میں اپنا سٹائل بتانے لگا ہوں، سٹائل پسند آئے تو مان لینا، قبول کر لینا، نہیں تو پھر میں کہتا ہوں کوئی ناراضگی؟ بولو یار، ناراض نہیں ہونا، میری دلیل پہ غور کرو۔ میں نے کہا خوشی ہے، مانتے ہیں، لیکن سٹائل ذرا الگ ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا سٹائل سنو ہمارا، میں ابھی یہ ربیع الاول میں نا ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک جگہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا، اس پہ نعتیں لگی ہوئی تھی، تو نعت شریف کا ایک جملہ میرے کان میں پڑا۔ نعت خان صاحب پڑھ رہے تھے کہ جی سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار۔ جملہ کیا تھا بھائی؟ سونا آیا تے سج گئے۔ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے آپ کو اس جملے سے کیا اختلاف ہے؟ میں نے کہا میرا اختلاف یہ ہے کہ سونا گلیاں سجانے، مجھے بول دو نا یار، سونا سڑکیں سجانے، سونا بازار سجانے۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا آؤ ہم بھی بات کرتے ہیں سجاوٹ کی، جملہ چینج کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تم کہتے ہو سونا آیا تو سج گئے گلیاں بازار، میں نے کہا نہیں، میں کہتا ہوں سونا آیا تو سج گئے سیرت و کردار۔ سونا آیا تو سج گئے جوانوں تساں سنے نعرہ کون لا رہے؟ ماشاءاللہ ساڑھے سارے جو میرے خیال ہے بڑی عمر بزرگاں دی ماشاءاللہ کتنے ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تھوڑا سر اٹھاؤ آپ بھی۔ سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ اب میں تشکیل پہ آیا ہوں۔ میں نے کہا میرا ایمان ہے سونا آیا تے سج گئے سیرت ہو، بولو بولو، سونا کردار سجانے آیا تھا، گلیاں سجانے، دکانیں سجانے، اونچی بولو یار۔ میں نے کہا میں سجاوٹ کا منکر نہیں، اللہ کی قسم ہم سجاوٹ کا انکار نہیں کرتے، ہمارا سٹائل تھوڑا، بولو بھائی، سجاوٹ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم اتنا کہتے ہیں سجانا ہی ہے بابا تو دکان کو نہ سجا، سنت رسول سے اپنے چہرے کو سجا۔ سجاوٹ کا انکار نہیں، بس سٹائل تھوڑا الگ ہے۔ وہ سمجھ آ رہا ہے سٹائل ہمارا؟ بالکل لگے تو مان لینا۔ لائٹوں کے بھی منکر، اونچی بولو یار۔ میلاد پر ہم دیوبند والے لائٹوں کے منکر، لائٹوں کا انکار۔ ہم کہتے ہیں کرو لائٹنگ، کرو چراغاں، سونا آیا، کرو خوشی کا اظہار، لیکن وہ لائٹ جلا جو تیری قبر کو بھی روشن کرے، تیرے حشر کو بھی روشن کرے۔ وہ لائٹ ہے میرے نبی کی سنت کی لائٹ، میرے نبی کی سیرت کی لائٹ، میرے نبی کی اسوہ کی لائٹ، اللہ کے قرآن کی لائٹ، وحی کی تعلیمات کی لائٹ۔ وہ لائٹ جلا جو تیری ظاہر کی گلیوں کو نہیں، تیرے من کے دل کو بھی روشن کر دے۔ وہ لائٹ جلاؤ نا جو کام آنے والی ہے۔ ظاہری لائٹیں تو امریکہ والوں نے بھی، یورپ والوں نے بھی، انہوں نے بھی گلیاں سڑکیں روشن کی، ہم نے بھی گلیاں سڑکیں روشن کر دی۔ فرق تو ہونا چاہیے نا یار، کیا خیال ہے؟ یورپ میں چلے جاؤ رات کو 2 بجے بھی کیا لگے گا؟ بولو نا، اتنی روشنی ہے کہ دن کے 2 بجے لگتے ہیں، کہیں اندھیرا نہیں۔ لیکن یارو بتاؤ یورپ میں جو اتنی بڑی بڑی لائٹیں گلیوں سڑکوں کو روشن کرنے کے لیے لگی ہیں، ان لائٹوں نے ان کافروں کے من کے اندھیرے بھی دور کیے؟ اونچی بولو نا یار، اندر کی کالک بھی دور ہوئی ان کی لائٹوں سے؟
قبر حشر میں کام آئے گی وہ لائٹیں؟ اقبال نے بھی یہی بات کی تھی نا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ سورج چاند پر پہنچ گئے ہیں یورپ کے گورے، وہاں کی روشنی قید کر لی انہوں نے، لیکن اندر کفر کے اندھیرے ہیں، ان کی فکر انہیں نہیں ہے، یہ حضور کی غلامی سے ہی دور ہو سکتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی سنتوں کا چراغاں کرو، لائٹنگ کرنی ہے تو پیغمبر کی اداؤں کی لائٹنگ کرو، کائنات میں اس سے اچھی کوئی لائٹنگ نہیں ہو سکتی۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارا سٹائل یہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آئندہ آپ کو کوئی بولے نا بھائی حضور کے میلاد کی خوشی نہیں کرتے، کو جھوٹ بول رہے ہو، خوشی ہم بولو بھائی جی حضور کے میلاد پہ چراغاں نہیں کرتے، بولو نہیں بھائی آپ کو کسی نے غلط بتایا، چراغاں ہم کرتے ہیں لیکن ہمارا سٹائل ذرا تو سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کروں، حضور کے میلاد کی خوشی ہے، غلط فہمیاں دور کرو بابا۔ گھر میں مہمان آ جائے، بڑی توجہ، گھر میں مہمان آ جائے سارے خوش ہوتے ہو نہیں ہوتے؟ اونچی بولو، سب کو خوشی ہوتی ہے؟ گھر میں دو طرح کے افراد ہوتے ہیں، بڑے بندے چھوٹے بچے، خوش سارے ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ دونوں کا سٹائل ایک جیسا؟ بولو یار، سٹائل میں کیا ہے فرق؟ کیسے؟ توجہ، گھر میں چھوٹے بچے ہوں نا تو چھوٹے بچے گھر میں 2 ہوں تو 2، 4 ہوں تو 4، 6 ہوں تو 6، گھر میں جتنے بچے بھی ہوتے ہیں نا وہ اکٹھے ہو کر کمرے میں ہو تو برآمدے میں، برآمدے میں ہو تو سین میں، سین میں ہو تو باہر گلی میں اچھلیں گے، کودیں گے، شور کریں گے، نعرے ماریں گے، ہمارے انکل آ گئے، ہمارے ماموں آ گئے، ہمارے چچا آ گئے، ہمارے تایا آ گئے، اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، شور کر رہے ہیں۔ میں نے ایک جگہ دیکھا، توجہ، میں نے ایک جگہ دیکھا گلی کے باہر بچے نکلے، شور کر رہے ہیں، یہی اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ میں نے کہا بچوں کیوں خوش ہو؟ کہنے لگے ہمارے انکل آ گئے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے آج ہمارے گھر چاول پکیں گے، ہم کھائیں گے۔ نہیں ہے، کمزوری ہے یا نہیں بچے کی؟ وہ بولو نا یار، آج ہمارے گھر کسٹرڈ پکے گا، ہم خوش ہوتے ہیں نا بچے اس پر جناب۔ بچے کو انکل کے آنے کی خوشی کم اور ہم کھائیں گے کی خوشی، انکل کے آنے کی خوشی کم، انکل کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لفافے کی خوشی۔ ایمان سے بتاؤ بچے کی کمزوری ہے یا نہیں ہے؟ بچوں کی خوشی ہے نا بچے ہوئے، ایسے ہی ہے بھائی، کیا بڑوں کا بھی یہی سٹائل ہوتا ہے؟ وہ بولو نا یار، سمجھدار لوگوں میں بڑی قیمتی بات سمجھانے لگا ہوں، اللہ کے لیے سنبھالنا، خدا کے لیے۔ بڑا بندہ آنے والے مہمان پر خوش ہوتا ہے، آمد پر۔ بڑے کی خوشی کیا؟ اب توجہ، بیٹھک کھولے گا، بٹھائے گا، چائے پانی پلائے گا، پلا کر پہلا سوال بڑا بندہ مہمان سے پوچھے گا، جناب اتنی گرمی کا موسم ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، غضب کی آگ برس رہی ہے، یہاں سے ہمیں دینا شہر بھی جانا پڑے تو ہم گرمی میں کہتے یار نہ ہی جانا پڑے تو اچھا ہے، مہنگائی بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، کرایہ بھی اتنا مہنگا ہے جناب، نہ ہی جائیں تو اچھا، ہم یہاں سے دینا نہیں جاتے۔ آپ نے اتنی گرمی میں کراچی سے سفر کیا، میرے گھر آئے، گرمی برداشت کی، سفر کی تھکاوٹ برداشت کی، ہزاروں روپیہ کرایہ خرچ کیا، اور جی کراچی سے دینا چل کر آئے لمبا سفر کر کے، خیریت تو تھی، آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ بڑا بندہ پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ تسی آپ دسو ایمان نال بھائی کراچی تو دینے کو میری شکل تکنے تے نہیں آیا ہو اتنا کرایہ لگا کے، یا میرے گھر کا ڈیزائن دیکھنے تو؟ وہ بولو نا بھائی اتنی تکلیف کر کے جو آئے گا آخر کسی جناب مقصد کیا تھا؟ خیریت تھی، کوئی کام تھا میرے لائق، کو ڈیوٹی، کو خدمت، میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کی؟ پتا چلا بڑا بندہ آنے والے مہمان کا مقصد پوچھتا ہے، پھر اسے پورا کر کے خوش ہوتا ہے۔ صحیح کہا ہے غلط کہا ہے؟ مجھے بولو نا یار۔ آپ مہمان کو دودھ پتی پلائیں، دیسی مرغا بھی کھلا دیں، بریانی بھی کھلا دیں، لیکن یہ نہ پوچھیں کہ آیا کدھر ہے، خوش ہو جائے گا؟ آپ اس کو پانی کا گلاس بھی نہ پلائیں، توجہ، پانی کا گلاس بھی نہ پلائیں، لیکن جو مقصد لے کر آیا وہ پورا کر دیں، خوش ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا۔ اس مثال کو ذہن میں رکھو۔ اب میں پورے مجمع سے سوال کرنے لگا ہوں، ماہ ربیع الاول میں پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے، حضور کے میلاد پر آپ کو خوشی ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جس جس کو خوشی ہے، اونچا ہاتھ کھڑا کرو بھائی، دیکھو کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں ہے، سب کو خوشی ہے، اونچی بولو بھائی۔
سب کو خوشی ہے؟ چلو نیچے کر لو. اب ایک سوال کرنے لگا ہوں, جو دل میں آئے جواب دینا, میرا کوئی آپ سے جھگڑا لڑائی نہیں ہے. خوشی سب کو ہے حضور کی آمد پر. خوشی بچوں والی کرنی ہے یا بڑوں والی؟ سارے نہیں بول رہے آپ, اور ان سے بولو. اچھا, یہ میرے سامنے چھوٹا بچہ بیٹھا ہے, بچہ لیکن کہہ رہا ہے میں نے بھی خوشی. ہائے 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 ہائے, نہیں سمجھ آئی آپ کو بات. ہے بچہ لیکن زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ خوشی کس والی کرنی ہے؟ اونچی بولو. ہمارے ہاں کے بچے بھی سمجھ گئے بھئی اس معاملے میں بچوں والی حرکتیں, تو بچہ بھی کہہ رہا ہے ہوں بچہ, لیکن یہاں پر خوشی کس والی چلے گی؟ اور کئی بڑوں کو ابھی تک سمجھ, وہ بڑے ہو کر بچے بنے ہوئے ہیں. کو پلے پہ آیا تو بڑے نہیں پیا, سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب بتاؤ بڑوں والی خوشی کیا ہے؟ آنے والے مہمان کے یا رسول اللہ اس ماہ ربیع الاول میں آپ کائنات کے دلہا بن کر, چیف گیسٹ بن کر, مہمان خصوصی بن کر, کائنات کا محور و مرکز بن کر اس دنیا میں تشریف لائے. یا رسول اللہ آپ کی تشریف آوری سے کائنات کا ذرہ ذرہ مہک اٹھا, چمک اٹھا. خدا کی قسم ہم خوش ہیں. ماں باپ کی آمد سے اتنی خوشی نہیں جتنی آپ کے آمد سے ہمیں خوشی ہے. یا رسول اللہ ہم خوش ہیں, لیکن بتائیے نا آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا, ختم نبوت کا تاج پہننے کا, امام الرسل بن کر آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا اتنی شانیں دے کر؟ یا رسول اللہ ہم آپ کے کمی, ہم آپ کے نوکر, ہم آپ کے در کے غلام, ہم آپ کی امتی. یا رسول اللہ ہمارے ذمہ ڈیوٹی کیا ہے, کام کیا ہے, خدمت کیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ کون سے کام ہیں جو ہم کریں تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ کون سے وہ کام ہیں جن کے کرنے سے آپ ناراض ہو جائیں گے؟ ہمیں بتائیے نا. یہ ربیع الاول کے ماہ میں یہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو خوش کریں. اس مہینے میں بڑا بندہ آنے والے مہمان کے مقصد کو پورا کر کے خوش ہوتا ہے, تو ہمیں بھی چاہیے پاک پیغمبر کے مقصد زندگی یعنی سیرت رسول کو پوچھیں, اس پر عمل کریں تو میرا پاک پیغمبر بھی خوش ہوگا, پاک پیغمبر کا پروردگار بھی خوش ہوگا. اب مجھے بتاؤ حضور کے مقصد زندگی کا تعلق سال میں ایک دن کے ساتھ ہے یا پورے سال کے ساتھ؟ اونچی آواز سے بولو. تو حضور کا میلاد صرف ایک دن کرنا ہے یا پورا سال کرنا ہے؟ ہمارا سٹائل کیا ہے میلاد کا؟ ہمارا سٹائل میلاد کا یہ ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم جو روزانہ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت پڑھ رہا ہے, خدا کی قسم وہ محمد کا میلاد کر رہا ہے. جو رمضان کے فرض روزے رکھتا ہے وہ نبی کا میلاد کرتا ہے. جس کے چہرے پہ سنت رسول سجی ہے وہ نبی کا میلاد کر رہا ہے. جو اپنے بچوں کے سینوں میں اللہ کا قرآن ڈال کر ان کو حافظ قرآن عالم دین بنا رہا ہے, ان کے سینوں میں قرآن کی لائٹیں اور چراغاں کر رہا ہے, وہ نبی کا میلاد کر رہا ہے. جو یہ علماء بیٹھے ہیں, مولانا واجد صاحب اور جتنے علماء یہ مدارس چلا رہے ہیں, یہ حضور کا کیا کر رہے ہیں؟ میلاد کر رہے ہیں. یہ مسجدوں کو بنا کر تعمیر کر کے آباد کر رہے ہیں, یہ حضور کا کیا کر رہے ہیں؟ میلاد. اگر کوئی دکاندار دکان پر بیٹھ کر ترازو میں ڈنڈی نہیں مارتا, ناپ تول ٹھیک کرتا ہے, 2 نمبر مال کو 1 نمبر کہہ کے جھوٹی قسمیں کھا کے نہیں بیچتا, گاہک سے دھوکہ نہیں کرتا, وہ دکان پر بیٹھ کر سارا دن نبی کا کیا کرتا ہے؟ میلاد کرتا ہے. دودھ والا دودھ میں پانی نہیں ڈالتا, ملاوٹ نہیں کرتا, وہ کیا کرتا ہے؟ میلاد. ایک افسر اپنے ٹائم پہ کرسی پہ بیٹھتا ہے, ٹائم پہ اٹھ کے آتا ہے, حقوق ادا کرتا ہے اپنے لوگوں کے, وہ افسر بھی کرسی پہ بیٹھ کے نبی کا کیا کر رہا ہے؟ میلاد کر رہا ہے. ہاں جناب, ایک بندہ اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ کو حرام کے لقمے سے, رشوت اور 2 نمبر کی کمائی سے بچاتا ہے, وہ نبی کا کیا کر رہا ہے؟ میلاد. کوئی بندہ کسی کمزور کی زمین پر, پراپرٹی پر, جائیداد پر ناحق قبضہ نہیں کرتا, وہ نبی کا کیا کر رہا ہے؟ میلاد. اور اگر کوئی بندہ سگی بہنوں اور بھائیوں کو وراثت میں حق دے رہا ہے, وہ نبی کا کیا کر رہا ہے؟ میلاد کر رہا ہے. یہ تبلیغی جماعت والے ایک ایک دروازے پر جا کر لوگوں کی منت سماجت کر کے انہیں مسجد میں اللہ رسول کے رستے پر لگا رہے ہیں, قبر آخرت کی فکر کر رہے ہیں. یہ دروازے دروازے پھر کر پوری دنیا میں نبی کا کیا کر رہے ہیں؟ میلاد. یہ مجاہدین اسلام جام شہادت نوش کر کے اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا رہے ہیں, نبی کا کیا کر رہے ہیں؟ میلاد. ہمارے پڑوس کے ملک میں افغانستان میں طالبان نے خلافت راشدہ والے نظام کو 3 نسلیں قربان کر کے
مدینے والے کا نظام نافذ کیا، اس وقت کے فرعون امریکہ اور اس کے حواریوں کو شکست فاش دی اور ان کے غرور کو خاک میں ملایا اور ان کے جو ہے وہ ساری بدماشی کا برکس نکال کے رکھ دیا۔ یہ 3 نسلیں قربان کر کے انہوں نے جو وہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کا میلاد کر رہے ہیں۔ ہمارے وہ علماء جو قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر، سینٹ میں بیٹھ کر وہ علماء حضور کی عزت کا پہرا دے رہے ہیں، ختم نبوت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں اور قادیانیت کے خلاف سینہ سپر ہو کر بیٹھے ہیں، ناموس صحابہ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، یہ نبی کا کیا کر رہے ہیں؟ میلاد۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا مولانا آج کی تاریخ میں حضور کا سب سے بہترین میلاد کون کر رہا ہے؟ میں نے کہا آج کی تاریخ میں نبی کا سب سے بہترین میلاد فلسطین کی سرزمین پر حماس کا مجاہد کر رہا ہے۔ صحیح کہا ہے غلط کہا ہے؟ جاؤ جا کر فلسطین کی سرزمین پر دیکھو، ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو شاپر پکڑے ہیں نا، ان شاپروں میں چاول اور حلوہ نہیں ملے گا، اپنے بچوں کی بوٹیاں اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ 3 نسلیں وہ بھی قربان کر چکے ہیں، لیکن سلام ہے ان کی عظمت کو، آج تک ان کے پائے استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ قبلہ اول کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ دنیا کے سب سے بڑے فرعون اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی بدماشی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آج بھی وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، رات کے ڈھیر پہ کھڑے ہیں، گھروں کے ملبے بن چکے، لاشوں کا پتہ نہیں، باپ دادا کدھر چلے گئے کوئی پتہ نہیں، بھوک و افلاس سر پہ منڈلا رہی ہے، لیکن آج بھی وہ کھڑے اپنے نبی سے اپنی وفا کا عہد پورا کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل میلاد۔ چوری کھانے والے مجنون نہ بنو، صرف میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، جہاں کھانے پینے کو ملے وہاں ہمارا عشق بھی جوش مارتا ہے، اور جہاں جان دینے کی باری آئے وہاں ہم بھی پتلی گلی سے نکل جائیں۔ یہ اپنے نبی سے وفا نہیں ہے، بے وفائی ہے۔ صحابہ نبی کے سالانہ کے نہیں روزانہ کے عاشق تھے۔ میری اتنی لمبی گفتگو سن کر بتاؤ کون بندہ ہے جو اس مجمع میں وعدہ کرتا ہے آج کے بعد اپنے نبی کا دل نہیں دکھاؤں گا، اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کروں گا، آج کے بعد سالانہ کا نہیں روزانہ کا میلاد میں بھی کروں گا انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کرو کون کون تیار ہے انشاءاللہ۔ ایک وعدہ اس مجلس میں کر کے جاؤ، کچھ وصولی تو ہو جائے نا۔ وہ بھائی جب بھی کچھ سودا ہوتا ہے تو سودا کرنے والی پارٹیاں سیریس وہی سمجھی جاتی ہیں جو بیانہ، اور بولو بھائی اخباروں میں بھی اشتہار آتے ہیں نا، سوشل میڈیا پر OLX پر، تو نیچے لکھا ہوتا ہے چسکا پارٹیوں سے، لکھا ہوتا نہیں لکھا ہوتا؟ چسکا لگانے والے ادھر نہ ہو، جس نے کرنا ہے وہ جیب میں 4 پیسے لے کر آئے، ٹوکن دے کر جائے، سمجھا جائے گا واقعی یہ خریدنا چاہتا ہے۔ تو ہم چسکے والے تو نہیں بیٹھے کہ صرف آئے ہاتھ کھڑے کیے نعرے مارے اور چلے گئے، نہیں، ٹوکن بھی دے کر جاؤ۔ ٹوکن کیا وصول کر رہا ہوں آج آپ سے اس مجمع میں میرے سمیت، آج ایک وعدہ کریں اپنے اللہ اور اس کے رسول سے، اے پیارے آقا آج کے بعد وعدہ کرتے ہیں نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہاتھ کھڑا کرو آپ، کون کون وعدہ کرتا ہے؟ پکا وعدہ ہے انشاءاللہ؟ دکان رہتی ہے رہ جائے، کھانا رہتا ہے رہ جائے، آرام رہتا ہے رہ جائے، نماز نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ وفا کرو گے؟ اللہ کی قسم میرا نبی جتنا اس نماز سے خوش ہوگا تمہاری لائٹیں لگانے سے اتنا خوش۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نماز سے بڑی کوئی لائٹ ہے؟ قرآن سے بڑا کوئی چراغاں ہے؟ وعدہ کرو، اور یہ بھی وعدہ کرو انشاءاللہ اپنے گھروں میں قرآن کا چراغاں کریں گے، قرآن کی لائٹ جلائیں گے، قرآن کی تلاوت ہر گھر میں ہوگی، اور اپنے بچوں کے سینوں میں قرآن کی لائٹ جلائیں گے، ان کو حافظ قرآن اور عالم دین بنائیں گے انشاءاللہ۔ پکا وعدہ ہے انشاءاللہ؟ اپنے علاقے کے علماء کا دست و بازو بنیں گے، وفا کریں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ۔ بس ہمارا یہی میلاد ہے میرے پیارو۔ اگر میری باتیں دل کو لگی ہوں تو قبول کر لینا، نہ لگی ہوں کوئی مزاج کے خلاف ہو گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، میرے سمجھانے میں کمی ہوگی، اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ یار زندہ ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروردگار جو کچھ کہا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے قصور لغزشیں کوتاہیاں معاف فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کی سچی غلامی عطا فرما، سچا پیار نصیب فرما، پورا سال حضور کے عشق میں حضور کی یاد میں گزارنے والا بنا، ہر لمحہ حضور کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں زبانی جمع خرچ کے بجائے، گفتار کا غازی بننے کے بجائے کردار کا غازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے ہر عمل سے یا اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی ذات کو راضی اور خوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے اگر ہم سے کوتاہی ہوئی
بچگانہ حرکتیں کرتے رہے، ہمیں معاف فرما۔ آج اگر بات سنی سمجھ آ گئی تو یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ پورے معاشرے کو مسجد و مدرسوں سے جوڑ دے، ہماری نسلوں کے اندر اے اللہ دین اور قرآن کے فیض کو جاری فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں علماء حفاظ پیدا فرما، ہر گھر میں حافظ قرآن پیدا فرما، اپنے پاک کلام سے محبت نصیب فرما، حرام سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، حلال کا لقمہ اپنی اولادوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرما، وراثت میں بہن بھائیوں کو حق دینے کی توفیق عطا فرما، کسی کے حق مارنے سے ہماری حفاظت فرما۔ سب حاضرین مجلس کی جائز حاجات اور نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اس مجلس میں جتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں، جہاں جس شکل میں جو دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، ہمیں ان کی قدر کرنے اور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھائیوں نے نمازوں کی ارادے کیے، نیتیں کی، اللہ سب کو پکا نمازی بنا دے۔ اللہ نمازوں سے عشق و محبت عطا فرما، اللہ سجدے کی حالت کی موت عطا فرما، بری موت سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، مسجد کو مسجد نبوی والے اعمال سے 24 گھنٹے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔